وہ بڑے لوگ تھے، اللہ حکیم اجمل خان مرحوم جیسا آدمی، بے ملک بادشاہ، نواب بہادر یار جنگ. یہ میں نے الحمدللہ تو نہیں دیکھے، زیادہ دیکھی، البتہ بہادر یار جنگ کی ہمشیرہ کو میں ملا. اچھا مجھے پتہ نہیں تھا، ہم دہلی میں جس ہوٹل میں ٹھہرے تو مولانا رضوان القاسمی سبیل السلام حیدرآباد دکن والے جو تھے، بہت بڑے عالم تھے، میرے بھائی دوست تھے، بھائی تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے، بہت بڑے عالم تھے. بڑا ادارہ بنایا سبیل السلام، 60 ایکڑ زمین میں وہ ادارہ ہے. تو وہ بھی میرے ساتھ تھے. تو وہ تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ جی ہوٹل میں جو ہم ٹھہرے ہیں اس کی جو مالکن ہے اس کا پیغام آیا ہے مینیجر کے ذریعے کہ باقی آپ جتنے لوگ ہیں سارے میرے مہمان ہیں، لیکن مکی صاحب اوپر کی منزل پہ آ کے کھانا میرے ساتھ کھائیں گے. تو میں نے کہا مولوی صاحب آپ نے بتا دیا. انہوں نے کہا حضرت میں نے کہا کیا حکم تھا کہ کسی کو نہیں بتانا؟ ہم نے تو کسی کو نہیں بتایا. میں نے کہا اس نے خواب دیکھا ہے. میں نے تمہیں کہا تھا کہ اخبار میں خبر نہ آئے، ریڈیو میں بھی نہ آئے، کسی میڈیا پہ نہ آئے. میں دہلی میں اپنے بزرگوں کی جگہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس کی نشر و اشاعت نہیں چاہتا. انہوں نے کہا حضرت ہم نے کسی کو نہیں بتایا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اب کسی کو کیا کہنا ہے. باہر تھکے ہوئے تھے ہم، ٹوٹے ہوئے تھے، سو گئے. پھر ظہر کو اٹھے، غسل کیا، نماز پڑھی. اس کا مینیجر آیا، نے کہا جی بیگم صاحب انتظار میں ہیں. میں اوپر چلا گیا، دیکھا ماشاءاللہ اس کی شکل دیکھ کے بھی پتہ لگتا تھا کہ یہ کوئی شہزادی ہے. بالکل سفید بال ہو گئے تھے اور ایسا منور چہرہ میں نے ایسی کسی عورت کا آج تک نہیں دیکھا. انہوں نے کہا وکیل صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ کو محسوس تو ہوگا، ہم آپ کا درس سنتے رہتے ہیں کیسٹوں. اس زمانے میں یہ یوٹیوب نہیں تھا، کیسٹیں چلتی تھیں، اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوا. آج مجھے کسی نے کہا کہ مکی صاحب تو آپ کے ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، کسی نے مجھے فون کر کے بتایا کسی عورت نے. میں نے کہا میری خوش بختی ہے. اس نے کہا کہ میں نواب بہادر یار جنگ کی بہن ہوں اور میرا بیٹا جو ہے شہری یار وہ آپ کے ہاں ہے اور سفیر ہے کسی ملک میں. اس نے اپنی بیٹیوں کو اور بہوؤں کو، تو بڑا خاندان، نوابی خاندان تھا. انہوں نے کہا حضرت پروگرام کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے دیوبند جانا ہے، اس کے بعد تھانہ بھون جانا ہے، جلال آباد جانا ہے. یہ تمام میرے اکابر کی جو جگہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو میں صبح صبح نماز پڑھ کے انشاءاللہ نکل جاؤں گا، پھر جب اللہ کو منظور ہے. انہوں نے کہا تھا آپ کوئی انتظام نہ کریں، کوئی شکل، آپ میری گاڑی پہ جائیں گے، میرا ڈرائیور ساتھ جائے گا اور راستے میں بھی ہر جگہ کھانے کا انتظام ہم کریں گے. میں نے کہا بھی آپ کیوں تکلف کر دیں، لیکن نہیں. تو یہ لوگ تھے، دیکھیں کتنا ان کے آداب تھے، کتنا. انہوں نے کہا یہ مجھے دیا تھا خامد نے، یہ بلڈنگ جو ہے فوت ہو گیا، کوئی پاکستان چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، میں اکیلی عورت رہ گئی. کوئی امریکہ میں سفیر بن گیا، کوئی رشیا میں سفیر بن گیا. میں نے کہا چلو اس کو ہوٹل بنا دیتے ہیں، نیچے ہوٹل چلتا رہے گا، اوپر کی منزل میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے کہ چلو خرچہ آتا رہے گا، کسی کی احتیاج نہیں ہوگی، محتاجی نہیں ہوگی. اس دور میں بھی ان کے پاس مرسڈیز گاڑیاں تھیں. انڈیا میں مرسڈیز گاڑی رکھنا اس زمانے میں، اب تو خیر وہاں بنتی ہے، اس زمانے میں تو صرف ایمبیسیڈر ہوتی تھی بڑی سے بڑی گاڑی. یا یہ ماروتی ہوتی تھی سوزوکی، جس کو آپ مہران کہتے ہیں وہ ماروتی کہتے ہیں. تو اصل بات یہی ہے کہ آپ تواضع کریں نا، اللہ خود اونچا کر دیتے ہیں، اللہ خود اسباب پیدا کرتے ہیں. وہ بڑے لوگ تھے، اللہ حکیم اجمل خان مرحوم جیسا آدمی، بے ملک بادشاہ، نواب بہادر یار جنگ. یہ میں نے الحمدللہ تو نہیں دیکھے، زیادہ دیکھی، البتہ بہادر یار جنگ کی ہمشیرہ کو میں ملا. اچھا مجھے پتہ نہیں تھا، ہم دہلی میں جس ہوٹل میں ٹھہرے تو مولانا رضوان القاسمی سبیل السلام
حیدرآباد دکن والے جو تھے بہت بڑے عالم تھے، میرے بھائی دوست تھے، بھائی تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے، بہت بڑے عالم تھے، بڑا ادارہ بنایا سبیل السلام، 60 ایکڑ زمین میں وہ ادارہ ہے، تو وہ بھی میرے ساتھ تھے۔ تو وہ تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ جی ہوٹل میں جو ہم ٹھہرے ہیں اس کی جو مالکن ہے اس کا پیغام آیا ہے مینیجر کے ذریعے کہ باقی آپ جتنے لوگ ہیں سارے میرے مہمان ہیں، لیکن مکی صاحب اوپر کی منزل پہ آ کے کھانا میرے ساتھ کھائیں گے۔ تو میں نے کہا مولوی صاحب آپ نے بتا دیا؟ انہوں نے کہا حضرت میں نے کہا کیا حکم تھا کہ کسی کو نہیں بتانا؟ ہم نے تو کسی کو نہیں بتایا۔ میں نے کہا اس نے خواب دیکھا ہے، میں نے تمہیں کہا تھا کہ اخبار میں خبر نہ آئے، ریڈیو میں بھی نہ آئے، کسی میڈیا پہ نہ آئے، میں دہلی میں اپنے بزرگوں کی جگہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس کی نشر و اشاعت نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا حضرت ہم نے کسی کو نہیں بتایا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اب کسی کو کیا کہنا ہے، باہر تھکے ہوئے تھے ہم، ٹوٹے ہوئے تھے، سو گئے، پھر ظہر کو اٹھے، غسل کیا، نماز پڑھی۔ اس کا مینیجر آیا، نے کہا جی بیگم صاحب انتظار میں ہیں۔ میں اوپر چلا گیا، دیکھا ماشاءاللہ اس کی شکل دیکھ کے بھی پتہ لگتا تھا کہ یہ کوئی شہزادی ہے، بالکل سفید بال ہو گئے تھے اور ایسا منور چہرہ میں نے ایسی کسی عورت کا آج تک نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا مکی صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ کو محسوس تو ہوگا، ہم آپ کا درس سنتے رہتے ہیں کیسٹوں، اس زمانے میں یہ یوٹیوب نہیں تھا، کیسٹیں چلتی تھیں، اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوا۔ آج مجھے کسی نے کہا کہ مکی صاحب تو آپ کے ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، کسی نے مجھے فون کر کے بتایا کسی عورت نے۔ میں نے کہا میری خوش بختی ہے۔ اس نے کہا کہ میں نواب بہادر یار جنگ کی بہن ہوں اور میرا بیٹا جو ہے شہری یار وہ آپ کے ہاں ہے اور سفیر ہے کسی ملک میں۔ اس نے اپنی بیٹیوں کو اور بہوؤں کو، تو بڑا خاندان، نوابی خاندان تھا۔ انہوں نے کہا حضرت پروگرام کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے دیوبند جانا ہے، اس کے بعد تھانہ بھون جانا ہے، جلال آباد جانا ہے، یہ تمام میرے اکابر کی جو جگہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو میں صبح صبح نماز پڑھ کے انشاءاللہ نکل جاؤں گا، پھر جب اللہ کو منظور ہے۔ انہوں نے کہا تھا آپ کوئی انتظام نہ کریں، کوئی شکل، آپ میری گاڑی پہ جائیں گے، میرا ڈرائیور ساتھ جائے گا، اور راستے میں بھی ہر جگہ کھانے کا انتظام ہم کریں گے۔ میں نے کہا بھی آپ کیوں تکلف کر دیں، لیکن نہیں۔ تو یہ لوگ تھے، دیکھیں کتنا ان کے آداب تھے، کتنا۔ انہوں نے کہا یہ مجھے دیا تھا خاوند نے، یہ بلڈنگ جو ہے، فوت ہو گیا، کوئی پاکستان چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، میں اکیلی عورت رہ گئی، کوئی امریکہ میں سفیر بن گیا، کوئی رشیا میں سفیر بن گیا۔ میں نے کہا چلو اس کو ہوٹل بنا دیتے ہیں، نیچے ہوٹل چلتا رہے گا، اوپر کی منزل میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے کہ چلو خرچہ آتا رہے گا، کسی کی احتیاج نہیں ہوگی، محتاجی نہیں ہوگی۔ اس دور میں بھی ان کے پاس مرسڈیز گاڑیاں تھیں، انڈیا میں مرسڈیز گاڑی رکھنا اس زمانے میں، اب تو خیر وہاں بنتی ہے، اس زمانے میں تو صرف ایمبیسیڈر ہوتی تھی بڑی سے بڑی گاڑی، یا یہ ماروتی ہوتی تھی سوزوکی، جس کو آپ مہران کہتے ہیں وہ ماروتی کہتے تھے۔ تو اصل بات یہی ہے کہ آپ تواضع کریں نا، اللہ خود اونچا کر دیتے ہیں، اللہ خود اسباب پیدا